نشستوں پہ تشریف رکھیے. بہت شکریہ. الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. تمام احباب بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو. میں قربان تنہا توں یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندنا چیز سب سے پہلے اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے آپ تشریف لانے والے تمام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ کو دلی طور پہ خوش آمدید کہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اس چیز کو سعادت اور شرف جانتا ہے کہ آج کی اس بابرکت تقریب میں آپ کے ساتھ کچھ خیالات شیئر کرنے کا موقع حاصل کر رہا ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت تقریب مبارک نبی اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے منسوب ہے. اور ہمارے لیے اس میں حاضر ہونا اور اس میں شرکت کرنا باعث اجر بھی ہے، باعث خیر بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے. اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جیسے آج ہم کلمہ خیر پہ جمع ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ کلمہ خیر پہ جمع فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں،
نبی رحمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس شان کے ساتھ، اس رفت کے ساتھ اور اس رحمت کے ساتھ جلوہ گر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا جب اس دنیا کو تعارف کروایا تو اپنی ربوبیت کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، کہ اس کی ربوبیت کا دائرہ وہ انفس و آفاق کے کل موجودات پہ ہے جن کا عقل انسانی آج تک ادراک کر سکی، یا جو آج تک عقل انسانی کے ادراک اور عقل انسانی کے اطلاع سے بھی ماورا ہیں۔ اور جب اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کو متعارف کروایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ساری کائناتیں اور وہ ساری دنیایں آج تک عقل انسانی جن کا ادراک کر سکی یا جن پہ اطلاع پا سکی ان کے لیے بھی، اور جو آج تک انسان کی عقل اور اس کے ادراک اور اس کی اطلاع سے ماورا ہے، اے حبیب ہم نے ان سب جہانوں پہ بھی آپ کی رحمت کو پھیلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کو عالمگیریت سے اور افاقیت سے متعارف کروایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت کے زیر سایہ اس کائنات میں ہر اس چیز کو رکھ دیا جو آج ہمارے لیے رحمت کا اعلیٰ سے اعلیٰ یا ادنا سے ادنا نمونہ ہو سکتی ہے۔ رحمت کیا ہے؟ آپ تپتے ہوئے صحرا میں تصور کریں کہ سورج کی تمازت اور تپش سے ایک مسافر کو صحرا میں کس چیز سے رحمت کا احساس مل سکتا ہے؟ ایک درخت کے سائے سے۔ ایک پیاسا ہے جس کا حلق سوکھا جاتا ہے اور جان لبوں تک آ پہنچی ہے، اس کے لیے 2 گھونٹ پانی بھی رحمت ہے۔ ایک زمین جو سیراب نہیں ہو رہی، جو خشک ہے، وہاں بادل سے 2 بوند بارش برسنا بھی رحمت ہے۔ حتیٰ کہ
اس بات کو آپ تفصیل سے بیان کرتے جائیں، کئی تشبیہات قائم کی جا سکتی ہیں، اور رحمت کی اس دنیا میں ایک بہترین مثال ماں کی ممتا ہے، جس سے آپ اور ہم پرورش پاتے ہیں، جو اپنے بچے پہ اپنی جان سے بھی زیادہ شفیق اور اپنی جان سے بھی زیادہ رحیم ہوتی ہے، وہ بھی رحمت ہی کا ایک نمونہ ہے۔ گویا اس دنیا میں رحمت کے جتنے مظاہر ہیں وہ مسافر کے لیے تپتے صحرا میں ایک درخت کی چھاؤں ہو، یا ایک پیاسے کے لیے 2 گھونٹ پانی ہو، یا وہ ماں کی ممتا ہو، یہ رحمت کے جتنے مظاہر ہیں، یہ رحمتوں کے جتنے نمونے ہیں، ان سب رحمتوں کو خیرات ملتی ہے رحمت للعالمین کی رحمت سے۔ اور ہمارے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت مبارک کو پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ سینہ جس سینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ سینہ مظہر رحمت مصطفیٰ بن جاتا ہے، وہ سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت کی باران کا مرکز بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ اسلام کی فکریات میں غور کریں اگر، تو آپ کو کئی تاریخی ادوار، افکار اور رنگ برنگیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاص کر نہ صرف مسلمان اہل علم کے نزدیک، بلکہ پوری دنیا میں اہل علم و فکر کے نزدیک 3 سوال سب سے زیادہ اہم رہے۔ چیست عالم، چیست آدم، چیست حق؟ کہ عالم کیا ہے، آدم کیا ہے اور حق کیا ہے، کہ انسان کیا ہے، کون ہے، اور کیا یہ اس کائنات کا واقعتاً مرکز ہے؟ عالم کیا ہے، دنیا کیا ہے، جہان کیا ہے، یہ بنا کیسے، کیا اس کا کوئی اختتام ہے، اگر ہے تو کیسے ہے؟ اور چیست حق، حق کیا ہے؟ اور اس سے اشارہ ذات باری تعالیٰ کی طرف بھی ہے کہ یہ جستجو کہ اگر یہ کائنات ہے تو کیا یہ خود بنی یا اسے کوئی بنانے والا تھا، اور جو بنانے والا تھا اس کا اس کائنات کو بنانے کے بعد اس سے کیا تعلق ہے، اور اگر میں انسان اس کائنات میں رہتا ہوں تو میرا اس کائنات سے کیا تعلق ہے اور میرا حق سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات تھے جو اس دنیا میں اہل علم و فکر نے، اہل فلسفہ نے، اہل طبیعیات نے جن پہ غور کیا۔
اور خاص کر مسلمانوں نے جب اس پہ غور کیا تو انہوں نے ان مسائل کو صفات باری تعالی سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، جس میں کئی برحق اہل فکر آئے اور کئی بٹکے ہوئے گمراہ آئے۔ مثال کے طور پہ جس طرح معتزلہ تھے، انہوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی، ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی، تو صفات باری تعالی میں جس صفت پہ سب سے زیادہ انہوں نے ایمفسائز کیا، زور دیا کہ جس سے حق، کائنات اور آدم آپ کے پیرووں نے انہی سوالات پہ اپنی علمی کاوشیں فرمائیں، اور صفات باری تعالی میں جب غور فرمایا، ان کی تمام تعلیمات جو شرعی نقطہ نظر کی ہیں سامنے رکھا جائے تو آپ کو یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بنیادی ایمفسس، بنیادی اصرار ان کا اس پہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، کائنات اس کی قدرت سے وجود میں آئی، اور اس اعتبار سے انسان اس کی صفت القادر سے اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھتا ہے۔ امام الائمہ سیدنا امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے پیرووں میں امام عمر النصفی رحمت اللہ علیہ، امام ابو معین النصفی رحمت اللہ علیہ، اور اس جماعت کے دیگر لوگوں نے جب اس میں غور و فکر فرمایا، انہوں نے جس صفت پہ اصرار کیا وہ صفت تھی العلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے، اور بندے کا مولا کا تعلق علم سے ہے، بندے کا کائنات سے تعلق علم سے ہے۔ اور حضرات صوفیاء میں، حضرات اولیاء میں جب ان مسائل پہ غور کیا گیا، بالخصوص شیخ الشیوخ محی الدین شیخ الاکبر ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے اس چیز پہ اصرار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو، کائنات کو اپنی صفت رحمت سے پیدا فرمایا، اور بندے اور خالق کا تعلق اس رحمت کے ساتھ استوار ہوتا ہے، اور انسان اس کائنات کے اندر جس حصے کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کو جس طرح کی زندگی، جس طرح کا ماحول عطا فرمایا، یہاں اس کا سروائیول، اس کی بقا، اس کا رہنا وہ رحمت کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اہل اللہ کے نزدیک، اللہ والوں کی نظر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اس کائنات کو اپنی رحمت سے پیدا کیا،
اور ہر چیز کے اندر اپنی رحمت کو جاری و ساری فرما دیا. اور جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب میں یہ لکھ دیا کہ بے شک اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. تو اس کائنات میں ہر ایک چیز میں اس کی رحمت جاری و ساری ہے. اگر یہ اتنا بڑا آگ کا گولا جو سورج کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر یہ ہمیں جلا کر بھسم نہیں کر دیتا تو یہ بھی اس کی رحمت کی ایک علامت ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں اس نے اپنی رحمت کو اس قدر اس کائنات میں پھیلا دیا، اس کے ذرے ذرے میں جاری و ساری کر دیا، اور ہمیں اس زمین پہ اس معتدل جسم کے ساتھ اتارا، عقل عطا کی، ادراک عطا کیا، نطق عطا کیا. جب انسان نے اپنے ادراک کا استعمال کرنا سیکھ لیا، اپنے نطق کا استعمال کرنا سیکھ لیا، حق اور باطل کو جاننا سیکھ لیا، خیر اور شر کو جاننا سیکھ لیا، اپنے تہذیبی سفر کو مکمل کر لیا، اور اس مقام تک آ پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اس کے بعد وہ آخری وحی ہے، وہ آخری نبی ہے، یہ آخری امت ہے. چونکہ عقل انسانی، ادراک انسانی، انسانی شعور اپنا سفر طے کر کے یہاں پہنچ گیا. اس کے بعد نہ کوئی وحی ہے، نہ اس کے بعد کوئی نبی ہے، نہ اس کے بعد کوئی امت ہے. اس لیے کہا کہ اب انسان اپنی عقل کی اس منزل کو پا چکا تو اسے اس بات سے متعارف کروا دیا جائے کہ ہم نے جس رحمت سے یہ مخلوق پیدا کی، اس کے ذرے ذرے میں جس رحمت کو جاری و ساری کیا، اپنے ساتھ مخلوق کے تعلق کو جس رحمت کے ساتھ استوار فرمایا، ہم نے اپنی اس رحمت کا اگر کامل ترین مظہر بنایا ہے، اگر کامل ترین نور بنایا ہے، اس رحمت کی اگر کوئی کامل ترین تجلی بنائی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا ہے. اس لیے کہ ہم نے جس رحمت کو کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلا دیا، جس رحمت سے یہ کائنات استوار ہے، اس رحمت کا اگر ہم نے کامل ترین مظہر کسی کو بنایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو وہ ہم نے اپنے حبیب و محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان رحمت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ازلی ہے، اور یہ کس قدر ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیدا فرمایا، اور ہمیں یہ توفیق بخشی
کہ ہم اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ بھی بھیجتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور ہمیں یہ معرفت بھی عطا فرمائی، وگرنہ آپ دیکھیں کہ سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو عقل اور خرد ہونے کے باوجود اور واضح نشانیاں ہونے کے باوجود اس توفیق سے بہرہ مند نہ ہو سکے۔ اس لیے ایمان بھی ایک توفیق ہے، اور یہ رحمت الہی ہے، یہ رحمت الہی ہے۔ اور نبی پاک شہ الاولاق نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں، یعنی جہاں جہاں تک آپ کو رحمت کی کوئی علامت، کوئی نشانی نظر آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی مظہر اتم کی طرف اس طریقے سے متعارف کروایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ دونوں جہانوں کی رحمت ہیں، دونوں جہانوں کی نہیں، کل جہانوں کی رحمت ہیں، آپ کل جہانوں کی رحمت ہے۔ اسی طرح نبی پاک شہ الاولاق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کو جب ہمارے سامنے بیان فرمایا تو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر پاک کو بلند فرما دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک بلند ہے، یہ ہم سب اس محاورے کے طور پہ جو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اس سے ضرور جانتے ہیں۔ اس ذکر پاک میں اور اس ذکر پاک کی بلندی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ جو چیزیں ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث ہیں، ان میں یہ ہے کہ جیسے اس کی مثال دنیاوی طور پہ، عام طور پہ مسئلے کو سمجھانے کے لیے توحید سے ایک مثال دی جاتی ہے کہ جتنی زمین پہ لوگ ہیں، اگر یہ سب کے سب گناہگار ہو جائیں اور اللہ جل شانہ کی اطاعت اور بندگی سے روگردانی کر دیں،
اس کی شان سمدیت کو نہ کسی ایک کی روگردانی سے فرق پڑتا ہے، نہ کل لوگوں کی روگردانی سے فرق پڑتا ہے. وہ اپنی اسی شان بے نیازی کے ساتھ قائم ہے. اور اگر کل مخلوقات مطیع ہو جائے اور عابد ہو جائے تو وہ پھر بھی اپنی اسی شان سمدیت کے ساتھ وہ جل شانہ قائم ہے، کیونکہ اسے کسی کی روگردانی نقصان نہیں پہنچاتی اور کسی کی اطاعت سے اسے فائدہ نہیں ہوتا، البتہ اطاعت کرنے والے کے خود کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ہر چیز سے ہر حال میں بے نیاز ہے، الصمد ہے. بلکہ قرآن مجید کے بعض ایسے مقامات جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید عربی زبان ہی میں اس لیے اتارا گیا کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا سوائے عربی زبان کے کسی دوسری زبان میں ترجمہ موجود نہیں، وہ صرف عربی میں ہی موجود ہیں. مثال کے طور پہ یہی لفظ الصمد ہے. الصمد کو جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے. تو ہر زبان کا اپنا محاورہ ہے. اردو محاورے میں یا ہماری جو مقامی جتنی زبانیں ہیں ان میں بے پرواہ، بے نیاز، لاپرواہ یہ الفاظ صرف اللہ جل شانہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہمارے محاورے میں یہ بندوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں. مثلا کوئی آدمی کسی چیز پہ کسی بندے کی صحیح خبرگیری نہیں کرتا، احساس نہیں کرتا، مروت نہیں کرتا تو کہتے ہیں بے پرواہ ہو گیا، وہ لاپرواہی کر دے. بے نیازی پہ مجھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. تو اردو محاورے سے پتہ چلا کہ بندہ بے پرواہ بھی ہو جاتا ہے، بے نیاز بھی ہو جاتا ہے، مگر بندہ الصمد نہیں ہو سکتا. الصمد صرف وہی ہے، الصمد صرف وہی ہے جو ہر کمزوری، ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے، السبحان ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بلندی کی وہ صورت جو ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہر وقت درود اور سلام بھیجتے رہتے ہیں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک تو اس بارگاہ میں ہوتا ہے جسے فنا نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جو ہر ابتدا سے پہلے، جو ہر انتہا کے بعد، ہر فہم سے اوپر، ہر فہم سے اوپر. یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، اس کی ایک ابتدا بھی ہے، اس کی ایک انتہا بھی ہے، یہ حدود میں مقید بھی ہے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو ان کا وہ خالق فرماتا ہے جو ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، اور جو باقی ہے، جو حی و قیوم ہے. اس لیے اگر یہ دنیا مٹ بھی جائے، نبی پاک کا ذکر پھر بھی بلند ہے. اگر یہ دنیا مٹ بھی جائے، اگر یہ دنیا فنا بھی ہو جائے، لیکن وہ پروردگار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے محبوب ہیں. حضور پر جب وہ درود بھیج رہا ہے اور جب وہ حضور کا ذکر فرما رہا ہے تو ایمان کی تقویت میں یہ چیز داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر پاک تب بھی بلند ہے اگر یہ ساری مخلوق اس زمین پہ بسنے والے سبھی انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ گو ہو جائیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کے ذکر پھر بھی بلند ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس زمین پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کوئی بھی باقی نہ رہ جائے، نبی پاک کا ذکر پھر بھی بلند ہے. نبی پاک کا ذکر پھر بھی بلند ہے. اب آئیے جو ہمارے ایمان کی تقویت کے ساتھ ہمارے ایمان کی ذمہ داری میں کیا داخل ہے. علماء کرام نے اعمال کے درجے بیان کیے ہیں کہ اعمال کے اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں، اور کہا کہ وہ عمل کتنا عظیم ہوگا جو عمل اللہ خود کرتا ہے اور اس عمل میں فرشتے بھی شامل ہیں، اور وہ عمل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھیجنا. وہ کیا عمل ہے؟ حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھیجنا. بلکہ نہ صرف یہ، اس زمین پہ اور اس زمین سے اوپر بھی دیگر مخلوقات میں بھی جتنے موجودات ہیں، کل موجودات کو، کل مخلوقات کو، کل موجودات اور کل مخلوقات کو اس بات کا ادراک حاصل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سلطان دو عالم بنا کر بھیجا. حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور باعث تخلیق کائنات ہیں، اور وہ مخلوقات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوۃ والسلام پڑھتی ہیں، درود و سلام پڑھتی ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں
امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے روایت فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے نواح میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت کے پاس سے گزرتے اور جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہ پتھر اور وہ درخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے کہتا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ درخت کیا کہتے؟ درخت کیا کہتے؟ السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ پتھر کیا کہتے؟ وہ پتھر کیا کہتے؟ وہ پتھر کیا کہتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر اور درخت بھی درود بھیجتے ہیں۔ مومنوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، نبی پاک کے کلمہ کو، نبی پاک کی اطاعت کرنے والوں، نبی پاک سے محبت کرنے والوں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مخلوقات کے درجے قائم کیے، اور مخلوقات میں انسان کو معتدل جسم دیا، سوچنے کی قوت دی، شعور کی قوت دی، گویائی کی قوت دی۔ پتھر کو تو گویائی کی قوت نہیں دی، درخت کو تو گویائی کی قوت نہیں دی، جسے گویائی کی قوت نہیں دی، جب وہ بھی کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، تو جسے گویائی کی قوت دی ہے وہ سینے کا پورا زور لگا کے کہے السلام علیک یا رسول اللہ۔ مخلوق میں درجات ہیں، نباتات اور جمادات سے حیوانات اوپر ہیں۔ حیوانات میں انسان کو سب سے اوپر کہا گیا کہ یہ حیوان ناطق ہے۔ سادہ بات یہ ہے کہ بولنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، سوچنے کی، شعور کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ تو جو بول نہیں سکتے وہ بھی کہتے ہیں، درخت بھی کہتے ہیں، پتھر بھی کہتے ہیں۔ تو وہ مومن جس کے سینے کو اللہ نے محبت مصطفیٰ سے مالا مال کر رکھا ہو، کلمے کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہو، قرآن کے نور سے منور کر رکھا ہو، اس کا عشق بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھے، کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھے۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یاد رکھیں، ذکر کی رفعت میں، ذکر کی بلندی میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی بلندی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس میں نمازوں کی کثرت ہے، عبادات کی کثرت ہے، فضائل اور کمالات کی کثرت ہے۔ اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی کثرت ہے،
حضور کی ذریت کی کثرت ہے. ذریت کی کثرت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کثرت ہے کہ حضور کی امت مبارکہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت کثرت عطا فرمائی. اور آج اس زمانے میں جبکہ دنیا اسلام داخلی انتشاروں کی وجہ سے اپنی شدید ترین سیاسی، معاشی، اقتصادی کمزوریوں سے گزر رہی ہے، آج اس کے باوجود کہ پوری دنیا اسلام میں الا ماشاء اللہ کہیں عدل نہیں ہے، کہیں انصاف نہیں ہے، ظلم بہت زیادہ ہے، مار دھاڑ شدید ہے، غصب لا تعداد ہے، ملاوٹ بے شمار ہے، اور مسلمان معاشرے اپنے اخلاقی تنزل کی، اخلاقی انحطاط کی، اخلاقی زوال کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور جان نشین سلطان الفقر حضرت فقی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ. تمام احباب اپنی نشستوں پہ شوق اور محبت سے تشریف رکھیں. تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ، اپنے مقامات پہ محبت سے تشریف رکھیں. ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی، شرف کی بات ہے کہ قائد ما، مرشد ما، جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد علی صاحب مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں. ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے، آپ کی موجودگی کے فیضان سے اپنے آپ کو بہرمند کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں، سعادت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اہل اللہ کے ساتھ ایک پل گزارنا بھی بہت بڑے اجر کی اور بہت بڑے شرف کی بات ہوتی ہے. اور آپ کی بالخصوص آپ کی تربیت، آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت کی بدولت آج الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ اپنے سینوں میں روشن رکھتے ہیں. آپ کے فیضان، آپ کی صحبت اور آپ کی تربیت کی بدولت آج ہزاروں قلوب اللہ کے ذکر پاک کی کثرت سے منور ہیں اور روشن ہیں. آپ کے فیضان علم سے آج سینکڑوں اہل علم، علماء، اسکالرز دین مبین کی
سربلندی کے لیے علم و قلم سے کوشاں ہیں، اور آپ کے فیض صحبت سے آج الحمدللہ لاکھوں نوجوان اس اخلاقی روحانی تربیت کا پیکر ہیں جو صدیوں سے اولیاء، صوفیاء اور صالحین کی اس خطے کے اندر تربیت اور اس خطے کے اندر ان کی شفقت رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم آپ کی موجودگی میں اس بابرکت محفل میں موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک سے موسوم ہے، اور جس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اپنے سینوں کو حضور کی محبت سے روشن بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ زمانہ جب دنیا اسلام انحطاط اور زوال کے اس درجے کو جا پہنچی ہے، اس زمانے میں بھی جب دیگر مذاہب اپنی بساط برقرار نہیں رکھ پا رہے، ابھی چند ماہ پہلے برطانیہ کا جو نیشنل سنسس ہوا، ان کی قومی مردم شماری ہوئی، اس میں بہت بڑی تعداد جو ایک مذہب سے تھی، انہوں نے اپنے آپ کو لا مذہب ظاہر کیا۔ لیکن اسی سینسس میں، اسی مردم شماری میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ برطانیہ میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اگر بڑھتا ہوا کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، تو وہ دین حق اسلام ہے۔ یعنی جہاں یورپ کی اپنی مذہبی روایت، ریلیجیوسٹی اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ پا رہی، اور وہ لوگ جو اس میں داخل تھے وہ اپنے آپ کو ڈیسوسیٹ کر رہے ہیں، یا وہ لا مذہبیت کی طرف جا رہے ہیں یا وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ مسلمانوں کے عمل کے برتن میں کوئی ایسی سوغات نہیں جو انہیں دکھا کر یہ پیش کر سکے کہ یہ ہمارے عمل کی سوغات ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے برتن ان کے اعمال کی شرینی سے لبریز تھے، جیسے تابعین اور تبع تابعین کے برتن ان کے اعمال کی شرینی سے لبریز تھے، جیسے اکابرین و اسلاف، صلحاء، اولیاء اور صوفیاء کے برتن ان کے اعمال کی شرینی سے لبریز تھے، جیسے اس امت میں کئی سو برس تک اخلاق اپنی بلندی پہ رہا، اقدار اپنی بلندی پہ رہی، وہ اقدار، وہ روایات، وہ اخلاق ٹوٹنے کے باوجود بھی ہماری بدعمالیوں، ہمارے گناہوں، ہمارے ظلم اور غصب کے باوجود بھی، ہماری بدترین سیاسی مثالوں کے باوجود، ہماری بدترین بدنظمیوں کے باوجود بھی، اگر کوئی بھی انسان، کسی بھی مذہب کا انسان ذرا سی غیر جانبداری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پہنچائے گئے پیغام کا مطالعہ کرتا ہے وہ یہ گواہی دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہی عقیدہ ہے جس سے یہ دنیا بھی سنور سکتی ہے اور بعد کی دنیا بھی سنور سکتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک تو یہ کہ جب مسلمان تبلیغ کریں گے تو ان کی تبلیغ میں اثر ہوگا، اور اگر تم اپنے اعمال اور اپنے اخلاق میں زوال کا شکار ہو جاؤ تو بھی ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، حضور کی اپنی ذات گرامی کو اللہ فرماتا ہے اس طریقے سے بنایا ہے، اس طریقے سے بنایا ہے، تم تبلیغ نہ بھی کرو لوگ پھر بھی ایمان لے کے آئیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں میرے بھائیوں، جہاں درود پاک پڑھنا مومن کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ساتھ اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے ساتھ منسلک کرتا ہے، منسوب کرتا ہے، وہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک یہ ذمہ داری مسلمان پہ عائد ہوتی ہے کہ ہر مسلمان نے اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبین کی ترویج میں، دین مبین کی اشاعت میں، دین مبین کے فروغ میں، دین مبین کی مدد میں، دین مبین کی نصرت میں کیا کردار ادا کیا۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ذمہ داری ہے اس امت پہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کلمہ گوؤں کے اوپر، کہ ہم نے اپنے علم سے اور اپنے عمل سے کتنا حصہ اس میں شامل کیا۔ آج ہمیں اس چیز پہ ترغیب دینے کے لیے، اس چیز پہ راغب کرنے کے لیے ہمارے مرشد کریم وارث فقر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب تشریف لے کے آئے کہ لوگوں آؤ اپنے آپ کو تعلق بالرسول میں پختہ کر لو، حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنا اپنا شیوا بنا لو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی وہ رفعت جسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اس کی جو ذمہ داری ہمارے آپ کے کندھوں پہ ہے، اس کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس دور میں اور اس زمانے میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ عمل سے ہے اور علم سے ہے۔ علم سے ایسے کہ ایسے سپوت تیار کیے جائیں، ایسے لوگ تیار کیے جائیں۔ ہم 21ویں صدی میں زندہ ہیں جو
21ویں صدی کے ان علوم سے مزین ہو جن علوم کی زبان 21ویں صدی کا معاشرہ سمجھتا ہے، جو ان علوم سے باہرور ہوں جن علوم کی زبان 21ویں صدی کی نوجوان نسل سمجھتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھی منور ہوں، اور ان کی زبانوں کو اللہ نے ایسی قوت گویائی اور ایسی تاثیر عطا کی ہو کہ ان کی زبان سے ان کے عشق کی بدولت نکلے ہوئے الفاظ دلوں میں نور بن کے اترتے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک تعلق عمل کا ہے تو عمل میں آج ہمیں جس چیز کو سب سے زیادہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رحمت ہے۔ سوائے رحمت کے ہمارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ آپ دیکھیں آج مار دھاڑ، قتل و غارت، گالم گلوچ، گریبان نوچنے، چار دیواری، تقدس، مروت، ادب، لحاظ، حیا، جو ہماری تہذیب کا زندہ ورثہ تھا وہ کدھر گیا؟ یہ سب عدم رحمت کی بدولت ہے، رحمت کے مفقود ہونے کی بدولت ہے، رحمت نکل جانے کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس معاشرت کو اگر بچانا چاہتے ہو جو حیا کی معاشرت ہے، جو لحاظ کی معاشرت ہے، جو معاف کرنے کی معاشرت ہے، جو تقدس کی معاشرت ہے، جو کسی کی چار دیواری اور چادر کو نہ پھلانگنے کی معاشرت ہے، جو کسی کو گالم گلوچ نہ کرنے کی معاشرت ہے، جو دشمنیاں نہ بڑھانے کی معاشرت ہے، اس معاشرت کا ایک ہی راستہ ہے جو رحمت مصطفیٰ سے وابستہ ہونے میں ہے۔ اپنے آپ کو عملاً حضور کی رحمت میں ڈال دو، حضور کی امت کے ایسے فرد بنو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ رحمت للعالمین کا امتی آ رہا ہے۔ لوگ تمہیں دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ اس کا امتی آ رہا ہے جس کی رحمت کی گواہی پرندے دیتے، جس کی رحمت کی گواہی حجر و شجر دیتے، جس کی رحمت کی گواہی بادل دیتے، آسمان نے دی، پہاڑوں نے دی، سمندروں نے دی، اور جس کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی نے قبائل کے دل شیر و شکر کر دیے، صدیوں کی دشمنیوں کو ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج مسلمان کو اپنے عمل کے اندر کسی تشدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمان کو اپنے عمل کے اندر کسی مار دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں انتشار سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مار دھاڑ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تشدد سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گریبان نوچنے سے ایک دوسرے کو بچانا ہے، اور یہ جو طوفان بدتمیزی بپا ہے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ آپ کا معاشرہ ہے، یہ میرا معاشرہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ رحمت للعالمین کے امتیوں، سراپا رحمت بن جاؤ، رحمت کے بیکر بن جاؤ، رحمت کی تصویریں بن جاؤ، رحمت کے نمونے بن جاؤ، کہ جب موت کا فرشتہ بھی آئے تو اس اطمینان سے تم اپنی جان مالک کے سپرد کرو کہ مولا تیرے حبیب کی رحمت سے تعلق رکھا تھا، اس کی رحمت کا صدقہ
میں بخشش کا امیدوار ہوں. جب قبر میں جاؤ تو سرکار کی رحمت تمہاری اس دنیا میں رحمت کے کردار کی بدولت، رحمت کے پیکر کی بدولت، رحمت کے نور کی بدولت، سرکار کی رحمت تمہاری قبر کو بھی آسان کر دے. اس دنیا میں اس طرح سرکار کی رحمت سے تعلق وابستہ کر لو کہ جب تمہارے نامہ اعمال میزان پہ رکھے جائیں تو تمہارے رحمت کے اعمال تمہارے گناہوں پہ بھاری پڑ جائیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ رحمت کا پیغام ہے. حق باہو کا پیغام کیا ہے؟ حق باہو کا پیغام کیا ہے؟ حق باہو کا پیغام اطاعت مصطفیٰ کا پیغام ہے. حق باہو کا پیغام کیا ہے؟ حق باہو کا پیغام رحمت مصطفیٰ کا پیغام ہے. حق باہو کا پیغام کیا ہے؟ حق باہو کا پیغام دلوں کو ایک کرنے کا پیغام ہے. حق باہو کا پیغام کیا ہے؟ حق باہو کا پیغام دشمنیوں کو، عداوتوں کو، نفرتوں کو ختم کرنے کا پیغام ہے. حق باہو کا پیغام کیا ہے؟ حق باہو کا پیغام اس زمین کو جس زمین پہ نبی رحمت تشریف لے کے آئے، اس زمین کو گہوارہ رحمت بنانے کا پیغام ہے. حق باہو کا پیغام کیا ہے؟ حق باہو کا پیغام جس زمین پہ، جس خطے پہ، جس پلینٹ پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک سانسیں لی، حق باہو کا پیغام اس کی ہواؤں کو رحمت کی ہوائیں بنانے کا پیغام ہے. حق باہو کا پیغام کیا ہے؟ حق باہو کا پیغام ہے کہ لوگوں نبی پاک کی رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو رحمت کے پیکر بنا لو، اپنے آپ کو رحمت کا نمائندہ بنا لو، اپنے آپ کو رحمت کا سفیر بنا لو، اپنے آپ کو رحمت کا مطیع بنا لو، اپنے ہاتھوں میں رحمت کا علم اٹھا لو، اپنے ہاتھوں میں رحمت کے جھنڈے اٹھا لو، اپنے ہاتھوں میں رحمت کی کرنیں اٹھا لو، اپنے ہاتھوں میں رحمت کی مشعلیں اٹھا لو، اور جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی گزرو، وہاں رحمت کا پیغام دیتے جاؤ. جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی گزرو، وہاں رحمت اور محبت کا معاملہ کرتے جاؤ کہ تمہارے سینے نبی پاک کی رحمت سے روشن ہو جائیں. اور نبی پاک اس خوش نصیب شب میں کہ جب تم سوئے ہوئے ہو، کسی کو معاف کر کے سوئے ہوئے ہو، کسی کی صلح کروا کے سوئے ہوئے ہو، کسی کی بخشش کروا کے سوئے ہوئے ہو، سو تو نبی پاک خواب میں آئے اور فرمائے، لے میرے امتی، میرے چہرہ والضحا کی زیارت کر لے، تو نے میری رحمت کو اپنایا، میں نے اپنے دیدار سے تمہیں مشرف کر دیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اختتام سے پہلے میں آپ سے ساری گفتگو کے خلاصے کے طور پہ یہی عرض کر سکتا ہوں کہ نبی رحمت کے امتی ہو، ان کی رحمت کی امید رکھتے ہو تو خود بھی سراپا رحمت بنو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو تو سے نو ٹو وائلنس. سوائے رحمت کے ہمارا کوئی راستہ نہیں، سوائے فضل کے ہمارا کوئی راستہ نہیں. اصلاحی جماعت کا، عالمی تنظیم العارفین کا یہی پیغام ہے، اور یہی دعوت لے کے ہمارے مرشد پاک ملک کے طول و عرض میں جاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں نوجوانوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، سب کی، کہ آؤ اور حضور کی رحمت سے سینے وسیع بھی کر لو، سینے ٹھنڈے بھی کر لو، سینے نورانی بھی کر لو. اللہ تعالی ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔